أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہ العالمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 6۔ پیچھے آپ دیکھیں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی قسم، یعنی قرآن حکیم کو کھولو، یہ اس چیز کی خود گواہی دے گا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام جو ہے وہ لکھنے والے نہیں ہیں بلکہ اس کو پہنچانے والے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم اس چیز کی گواہی دے گا کہ وہ عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اب قرآن حکیم کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو یہ لفظ ہے لِتُنذِرَ، تنذرہ نظرہ، نظرہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آؤٹ آف لو اگر کسی چیز سے روکیں تو وہ انذار ہے، وہ نظرہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر بھی ہے نا، نذیرٌ و بشیرٌ، کہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ خبردار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خبردار کیا لوگوں کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلم بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پہ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار جو تھی یہ اس وقت کا ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے، تو اس وقت جو انسان اس چیز کو وارن کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا تو وہ اسی طرح آواز دیتا تھا۔ اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی تو سارے لوگوں ایک دم سے ان کو ہوا کہ یہ کون دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد دے رہے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپو کیا تھی؟ صادق اور امین، کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور ہمیشہ بالکل سیدھے راستے پہ تھے، تو لوگ فوراً ان کی طرف لپکے کہ اگر محمد نے یہ پکار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت شدید کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ قریش ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام لے کے پکارا، یعنی جس طرح اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم، ساروں کو بلایا، اور اس کے جواب میں جو جو آ سکتا تھا وہ آیا، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا تو انہوں نے دوسروں کو جاتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی آ کے بتانا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواروں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا اور ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پر دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ پہنچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباحا یا صباحا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کر لیں، اور ساتھ ہی ان کو بتایا کہ
وہ صرف ان کی بھلائی چاہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ان کی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں چاہتے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کیا اور کیا کہا، اے بنی کعب بن لوی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اسی طرح آپ نے کہا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ سو مچ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اب ساروں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو سب لوگ ذرا اس وقت تھوڑے چپ ہو گئے، کسی نے فوری ریاکشن نہیں شو کیا سوائے ابو لہب کے، کہ اس نے فوراً کہا کہ اللہ کرے کہ تمہارا سارا دن غارت جائے کہ ہم نے اس کام کے لیے اتنی دور سے اپنے گھروں سے نکال کے بلایا۔ اب یہ سارے جو لوگ تھے، یہ ساری باتیں جب انہوں نے سنی تو تھوڑے سے حیرت میں بھی تھے، تھوڑا ان کو ٹائم لگا سنک ان کرنے میں یہ ساری چیز کو۔ اچھا، جب گھر گئے اور مطمئن ہو گئے، اپنے نارمل روٹین پہ آ گئے، تو پھر پہلے تھوڑا دل کے اندر یہ باتیں اتر رہی تھیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب مطمئن ہو گئے اور اپنی نارمل روٹین میں آ گئے تو وہ جو تکبر تھا ان کے اندر کہ دوسرے کی بات نہیں سننی، نہیں ماننی اور اپنی جو مرضی ہے، کیونکہ مرضی تو ان کی یہی تھی کہ جس طرح بتوں کو پوچھتے تھے اس میں یہ انجوائے بھی کرتے تھے اور ان کو فائدے بھی بہت ہوتے تھے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک دم سے اس ساری چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور پھر اتنے پہ ہی یہ نہیں رکے، بلکہ انہوں نے جہاں کہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو انہوں نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی طرف ایسے آنکھوں سے اشارے کر کے اور پھر کیا کہتے تھے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب ابو کبشہ جو تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا جو نسب تھا اس میں سے پڑتا تھا، یہ یعنی تعلق ان کا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون کر دیا اپنی طرف سے کہ یہ قریش کے دین کو چھوڑ کے نصرانیت اختیار کر گئے ہیں، تو اس لیے اب ان کو ایسے حقارت اور تحقیر کی وجہ سے یہ کیا کہتے تھے، ابو کبشہ کی طرف ان کو منسوب کرتے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کرتے رہے، تو یہاں پہ یہی والی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسلین میں سے بنا کے بھیجنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں کہ ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اس آفت سے بچنے کا ایک ہی سیف پیسج ہے، اور وہ سیف پیسج کون سا ہے؟ جو تمہیں قرآن بتا رہا ہے، جو تمہیں رسول بتا رہا ہے، تو اس کو اڈاپٹ کر لو۔ اب دیکھیں، تنزیل العزیز الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا نا، کہ وہ حکمت والا بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے، اور سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہ جو مرضی تمہیں تکلیف ہو، جتنے مرضی تمہارے مشکل حالات ہوں، بس صرف تم اللہ کی طرف چلنا شروع کرو، پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کتنی حکمت اور دانائی سے کس طریقے سے اس سیف پیسج سے نکال کے تمہیں ہر چیز سے بچا لیتا ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح بچہ جب شروع میں چلنا شروع کرتا ہے، ایک سٹیپ لیتا ہے، 2 سٹیپ لیتا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی ماں کیا کر رہی ہوتی ہے، اس کے دونوں طرف ایسے ہاتھ رکھ کے اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا، ٹچ نہیں کیا ہوتا لیکن بالکل الرٹ ہوتی ہے کہ ذرا سا یہ لڑکھڑائے تو میں اس کو پکڑ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وہ کیسے انسان کو چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر وہ چلنے کی کوشش کرے اللہ کے راستے پہ تو وہ اس کو تھامے نہ۔ جس طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف یکسو ہو کے چلے تو آگ میں کود پڑے، ایمان کا تقاضا تھا نا کہ بس ٹھیک ہے چل پڑو، آگ میں کود پڑے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی عصا پھینکو، اور جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو اٹھا لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہیں یہ کیسے اٹھا لوں، میں اتنا بڑا سانپ ہے یہ میں کیسے اٹھا سکتا ہوں۔
ہلکا سا ان کے دل میں جو ایک خوف آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً صاف کر دیا کہ ڈرو مت، اس کو اٹھا لو. اور جب انہوں نے اٹھایا تو اس کو سانپ سمجھ گئی تھا نا، لاٹھی سمجھ کے تو نہیں اٹھایا تھا وہ، تو جب اٹھایا تو وہ لاٹھی بن گئی تھی. تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے صرف کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان کی. جو تنذرہ ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اس کا رسپانس ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں اور قرآن کے اوپر منو عن ایمان لا کر جس طرف یہ لے کے جا رہا ہے اس طرف چل پڑے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے ہر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں عزیز الحکیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی حکمت کا مجھے پتہ ہے اور صرف میں ہی ہر مشکل سے تمہیں نکال سکتا ہوں. اس لیے اس موقع کی قدر کرو، اس کتاب کی قدر کرو، اس رسول کی قدر کرو، اور الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ کی قدر کرو کہ اس نے اتنا رحم کیا کہ تمہیں کھول کھول کے ہر چیز بتا دی. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں نا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. انذر قومم، اب آپ دیکھیں یہ لوگ تکبر کی انتہا پہ تھے نا، قریش خود کو بڑی چیزیں سمجھتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو مخاطب کیا اور ان کو اعلانیہ ان کو تبلیغ کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اسی طرح ابو لہب نے تو وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کو ان کا نام لے کے پکارتے کہ اے قریش، یا قریش کو بتاؤ کہ جو بڑی چیز خود کو سمجھتے ہیں، اپنے نسب کے اوپر بہت زیادہ جن کو فخر تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں سے بھی خارج کر دیا تھا اپنی طرف سے کہ یہ تو ابو کبشہ ہو گئے ہیں، کہ یہ تو اپنے ننہال والوں کی طرف چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ قومن، ایک قوم کو. اب یہ جو قومن ہوتا ہے کسی بھی ناؤن کے ساتھ اگر تنوین آ جاتی ہے تو وہ اس کو کامن ناؤن بنا دیتا ہے. ال لگ جائے تو ایک اسپیسیفک ہو جاتا ہے، اور خالی اگر قومن ہے یا قومن ہے یا قومن ہے تو پھر وہ ایک عام قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہو کیا چیز؟ تم تو ایک عام سی قوم ہو، ایک عام لوگوں کا جتھا ہو میرے حساب میں، اور تم کچھ بھی نہیں ہو. اب آپ دیکھیں مکہ کو ذرا امیجن کریں کہ اس کے آس پاس کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ایران تھا، روم تھا، ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہو کیا چیز؟ ایک ببل میں رہ رہے ہو اور اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے ہو. فرعون کو تو دیکھو اس کے پاس کتنی بڑی طاقت تھی، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس. وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کی زندگی اور موت کے اوپر اس نے اپنا اختیار سمجھا ہوا تھا، اور وہ جس کو چاہتا تھا مروا دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا زندہ چھوڑتا تھا، اور جس کو چاہتا تھا غلامی کی زندگی میں مبتلا رکھتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ ایک سمندر ہی ان کے لیے کافی ہوا اور پوری کی پوری قوم کو اس نے غرق کر دیا. اسی طرح عاد، سمود، ان کی بستیاں تو ان کے آس پاس تھیں، اور یہ جب لمبے سفر پہ جاتے تھے تو ان کو دیکھتے تھے، اور ان کے جو باقیات تھے، جو ان کے محل تھے، جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کے بنائے ہوئے تھے، وہ بہترین جو ان کا آرکیٹیکچر تھا وہ تو یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جبکہ خود ان کا کیا حال تھا کہ یہ تو کچے کے گھروں میں رہ رہے تھے. ان کے پاس کوئی بلڈنگز نہیں تھی ایسا، کوئی بہت بڑے شاپنگ مالز نہیں تھے ان کے بنے ہوئے، کوئی ان کے پاس انڈسٹری نہیں تھی. اور ابھی تو آپ سوچیں ان کے پاس تیل بھی نہیں نکلا تھا. تیل نکلنے کے بعد کہیں اربوں کی جو فائنینشلی حالت ہے وہ بدلی تھی. اس وقت تک تو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو کس چیز کے اوپر تم اتنا تکبر کرتے ہو؟ تم ہو کیا چیز؟ ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم ہو کیا؟ صرف ایک قوم ہو، XYZ کوئی ایک قوم ہو تم. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما انذر آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچھ تعلیمات تو ان کے پاس تھیں. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے بچپن سے لے کے جب تک ان کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک ان کا کیریکٹر کیا تھا کہ نہ کبھی کسی بت کو پوجا، نہ کبھی کسی مشرکانہ رسم کا حصہ بنے، اور نہ ہی شراب، جوا اور اس قسم کے جو بھی لغویات تھیں ان میں سے کسی چیز میں
نہیں پڑے تھے اور غار حرا میں بھی جب جاتے تھے. اب آپ دیکھیں نبوت نہیں ملی تھی لیکن غار حرا میں جا کے ٹائم وہاں پہ گزارتے تھے اور اسی طرح پورا رمضان وہاں پہ گزارتے ہوتے تھے اور پھر شوال کی صبح کو نیچے آتے تھے. اور اس دوران میں کرتے کیا تھے کہ جو کچھ ان تک ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچھ عبادات یا تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے پاس پہنچا تھا اس کے حساب سے وہ عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک لنک انہوں نے جوڑا ہوا تھا. بات صرف اتنی تھی کہ کوئی ڈائریکٹ نبی ابھی ان کے پاس بہت عرصے سے نہیں آیا تھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پاس عربوں کے پاس ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا. اور تو ان کی اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا فہم غافلون, تو وہ غافل ہیں. یعنی وہ جو آباء و اجداد تھے وہ بھی غفلت کا شکار تھے اور یہ بھی غفلت کا شکار ہیں. یعنی نسلوں تک ایک چیز ٹریول کرتی ہے, چونکہ آباء و اجداد جو تھے وہ غفلت کا شکار تھے تو یہ نیچے سے جو ان کی نسلیں آ رہی ہیں وہ بھی اسی غفلت کا شکار ہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی کیا ہے, ہمارے پاس بھی نبی تو نہیں ابھی آیا لیکن نبی کی تعلیمات تو ہمارے پاس موجود ہیں. ان کے پاس تو نبی کی تعلیمات موجود نہیں تھی تو ان کی غفلت کا تو چلیں تھوڑا بہت کوئی بہانہ کوئی چیز بنتی تھی ان کے پاس. ہمارے پاس تو ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے. لیکن آج دین کے نام پہ جتنی بدعتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور جن جن چیزوں کا ہم بہت ثواب کا کام سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کھلی کھلی بدعتیں ہیں, اس کی پیچھے لاجک کیا ہے ہمارے پاس. ہم کیا کہتے ہیں, اگر کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ نہیں یہ بدعت ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ کیسے بدعت ہو سکتی ہے, ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں, ہمارے بزرگ یہی کرتے آ رہے ہیں, اور کیا وہ غلط راستے پہ تھے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اپنے آباء و اجداد کو یا جس کو بھی ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم پھر مطلب ہم اس کا نام لے کے کوئی بھی اگر ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے نا تو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی گھڑی بھی حدیث بھی سنا دیتا ہے نا تو ہم اس پہ بھی یقین کر کے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری سنت, اگر اس کو تھام لوگے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. احادیث کے اوپر اس وقت تک یقین مت کریں جب تک ان کا پیچھے ہمیں کوئی سورس پتہ نہ ہو. اگر اس کے ساتھ حوالہ ہے کہ وہ اوتھینٹک جو ہمارے پاس احادیث کے ذرائع ہیں اگر وہ مینشنڈ ہے اس کو چیک کریں, اس کے بعد اس حدیث کو خود بھی اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے بھی پروموٹ کریں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ صرف لکھا ہوا ہمارے پاس ایک میسج آ جاتا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں اور سارا کچھ آپ کا صاف ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں, دھڑا دھڑ اس کو اٹھا کے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمیں کوئی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جی عورتوں کو مارو, اس لیے ہم مار رہے ہیں. یہ ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے اور پڑھے لکھے جاہل جو ہے ان میں بھی بہت زیادہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عورتوں کو مارو. اسی طرح حالانکہ یہ نہیں دیکھتے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات جو بیان کر دی جاتی ہیں ان کو لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں. حالانکہ اس کا کیا ہے کہ کب عورت کو مارنے کی اجازت ہے کہ جب وہ کھلی فحاشی اور بدکرداری کی مرتکب ہو تو پہلے اس کو سمجھاؤ, اس کو اپنی خوابگاہوں میں اس سے علیحدگی اختیار کرو اور پھر اس کو مارو. لیکن مارو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا کہ چہرے پہ نہ مارو اور اس طرح نہ مارو کہ نشان پڑ جائیں, مطلب ہلکی پھلکی اس کو صرف وارننگ کے طور پہ. آپ دیکھیں بچوں کو صرف ہم ایسے ہاتھ کا اشارہ ہی کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایک تھپڑ لگائیں گے تو وہ وہیں رک جاتے ہیں. بیسک یہ نہیں ہے کہ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے اس کو حکم دیا گیا, صرف اس کو بتانا ہے کہ یہ دس از سم تھنگ ویری سیریس. اسی طرح بہت آرام سے کوٹ کر لیتے ہیں مرد لوگ کہ جی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ تم عورتوں کی تو چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. حالانکہ وہ کس نے کہا تھا, عزیز مصر نے جب اس کی بیوی کی سازش پکڑی گئی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم عورتوں کی سازشیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اب یہ کوئی خدائی حکم نہیں تھا, کوئی خدائی وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ جی عورتوں کی تو چالوں سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پناہ مانگی ہے. اب دیکھیں ان ساری باتوں کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہی بات ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہو گئے ہیں. ہم نعتوں قوالیوں میں بہت پڑ گئے ہیں اور اس کے لیے ایسے ایسے لفظ ہم ڈھونڈتے ہیں, ایسے ایسے ہماری ٹیونز اس میں آ رہی ہیں, ایسے ایسے میوزک کے ساتھ ایسی ایسی ویڈیوز کے اوپر ہمارا زور ہے کہ سارا فوکس ہمارا اب ان چیزوں پہ ہے اور اصل جو چیز ہے اس کو ہم نے بھلا دیا. اور اس غفلت کا واحد حل کیا ہے کہ ابھی بھی جس طرح آپ دیکھیں ہمارے آگے پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ وارننگز پہ وارننگز پہ وارننگز دیے چلے جا رہے ہیں.
اور سائنٹیفکلی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سمندروں کی جو ہے ان میں آگ بھڑکنا شروع ہو گئی ہے ٹائپ، اس قسم کی ساری جو نشانیاں ہیں قیامت کی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، ہم بالکل آخری ٹائم کے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے زیادہ دیر غفلت میں رہنے کی. واحد حل کیا ہے کہ قرآن پہ سے مٹی جھاڑیں، جو غفلت کی مٹی بھی ہے اور ویسے بھی جو مٹی ہے، کیونکہ قرآن کو کھولا ہی تب جاتا ہے جس وقت کوئی مر گیا یا کسی مشکل میں ہم پڑے ہیں، تو اس وقت ہمیں ہوتا ہے کہ چلو جی تھوڑا سا قرآن بیٹھ کے ہم پڑھ لیں. تو حل صرف یہ ہے کہ قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جائیں. لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی بات، کس پر؟ علی اکثرہم، ان میں سے اکثریت پر، فہم، پس وہ، لا نہیں، یؤمنون، ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ اس غافل قوم کو پیغام دیتے چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کے اوپر بات ثابت ہو گئی ہے، ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والی. اب آپ دیکھیں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں کیا ہمت دلا رہے ہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، اور پھر ساتھ مشن بتایا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. ایک طرف سے تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت حوصلہ دلا رہے ہیں کہ پہلے بھی مرسلین آتے رہے ہیں اور تم بھی کوئی نیا کام نہیں کر رہے، انہی کے مشن کو آگے لے کے جا رہے ہو، تو بی کانفیڈنٹ، اور لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو تم بھی یہ کام کر سکتے ہو. لیکن ساتھ ہی آگے تھوڑی سی ہمت توڑنے والی آیت نہیں آ رہی، لقد حق القول علی اکثرہم، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے اوپر بات ثابت ہو گئی ہے، ان کے لیے طے ہو گیا کہ انہوں نے تو ایمان نہیں لانا. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمت دلائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے. اس کو کتنے لوگ، نمبر کتنا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے آؤٹ آف اتنے لوگ کیوں نہیں ایمان لائے. نبیوں کے کام کے لیے کوئی پاسنگ مارکس یا گریڈنگ نہیں ہوتی کہ اتنے % لوگوں نے اگر رسپانس دیا ہے تو آپ کامیاب قرار دیے جائیں گے. نہیں، نبیوں کا کام صرف کیا ہے؟ صرف بتا دینا. اور چونکہ انک لمن المرسلین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری رسولوں کا بتا دیا کہ کن کن کے ساتھ کتنے لوگ تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ اگر اکثریت نہیں مانے گی تو آپ نے دل نہیں ہارنا، اپنے ہمت نہیں ہارنی، دل نہیں چھوٹا کرنا، آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. اب ان کے اوپر حق القول علی اکثرہم کیوں ہو گیا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک یہ لیبل لگا دیا تھا؟ اب دیکھیں ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج کے مطابق معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطابق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے مطابق. اب عرب کو ان کی جو مزاج تھا اس کے مطابق دیا تھا کہ قرآن پاک خود پورے کا پورا ایک معجزہ ہے کہ اس کی ہر آیت جس طرح اپنی جگہ پہ صحیح پرفیکٹلی وہ بیٹھی بھی ہے، یہ ہم لوگ نہیں اس کو اینالائز کر سکتے، یہ اہل زبان اس کو اینالائز کر سکتے ہیں. اور جوں آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں آپ دیکھیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح ایک پرفیکٹلی، جس طرح ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جگسا پزل ہے اور اس کا ہر ایک جو یونٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ اور بالکل پرفیکٹلی فکس ہوا ہے اور ایک پوری جو کلیئر پکچر ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے. اچھا، ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو کیوں چنا، عربی زبان کو کیوں چنا قرآن نازل کرنے کے لیے. اس کی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عربی جو زبان ہے اس کی ایک بہت رچ وکیبلری ہے، اور صرف یہ ایک زبان ہے جو سب سے قدیم زبان ہے. یعنی واحد باقی ساری زبانیں جو ہیں وہ چینج ہوتی گئی ہیں وقت کے ساتھ، لوگوں کے آنے جانے کے ساتھ، لیکن عربی جو ہے وہ اپنی شکل اس نے ریٹین کی ہے شروع سے لے کے اب تک. دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب لوگ تھے یہ ایک تو ان کا بہترین حافظہ تھا، بہت اسٹرانگ ان کی جو میموری تھی وہ بہت اچھی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو عرب تھے یہ سخت جان تھے کیونکہ صحرا نشین تھے، نیچر کے قریب تھے، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں ان کو یہ زیادہ جلدی پہچان سکتے تھے. جس طرح قرآن پاک میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو یہ لوگ زیادہ جلدی، چونکہ ایکسپیرینس کیے ہوئے تھے نا وہ سارے حالات، تو اس لیے وہ ان نشانیوں کو زیادہ جلدی سے پہچان سکتے تھے. اور چونکہ سخت جان تھے تو انہوں نے پھر قرآن کو لے کے آگے پہنچانا تھا. اب آپ دیکھیں عرب سے لے کے پوری دنیا تک لوگوں نے ٹریول کیا.
صحابہ کرام نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد باقی جو لوگ تھے انہوں نے عرب سے قرآن پاک کی تعلیمات کو نکالا اور لے کے ساری دنیا میں پھیلے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اس کام کے لیے چنا تھا اور عربی زبان کو بھی چنا تھا. اب چونکہ ان کو پورا عبور حاصل تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو یہ پہچان جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے اور ان کے دلوں پر اس کا اثر نہ ہو اور یہ اس کو پہچان نہ جائیں. یہ پہچان جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ غفلت میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. دوسری بات کیا ہے کہ کسی چیز کی کثرت اس چیز کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز ٹھیک بھی ہے. یعنی اگر بہت سارے لوگ ایک کام کو کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام تب کرنا چاہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہوں، جب ٹرینڈ ہو تو ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی شادی میں گئے ہیں، کسی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب ہمیں کیا ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی جگہ ڈھونڈیں اور جا کے اپنی نماز پڑھ لیں. وہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. ایون آپ دیکھیں جنگ میں اگر اجازت نہیں ہے نماز کو چھوڑنے کی تو شادی بیاہ یا شاپنگ یا یہ چیزیں ایسی تو چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جن کے لیے ہم اپنی نماز کو قضا کریں یا اس کو چھوڑ دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. پھر ہم انتظار کرتے ہیں کوئی اٹھے، پھر ایک آدھا اٹھتا ہے، پھر 2 3 4 لوگ اٹھتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی کہ اب ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو گیا ہے. تو کسی چیز کی کثرت پہ نہ جائیں. بہت سارے لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو یا یہ اس چیز کی دلیل بن گیا کہ وہ کام ٹھیک ہے. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے بچے PUBG کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کیوں روک رہے ہوتے ہیں؟ کھیلنے دینی چاہیے نا، کیونکہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، بلکہ سارے بچے کھیل رہے ہیں. ہم کیوں انڈیویجولی ہر پیرنٹ میرا خیال ہے اس چیز سے کافی تنگ ہے اور وہ کس چیز پہ ان کو ہمارا زور ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بند ہی ہو جائے. اور ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا کہ شاید اس کے اوپر بین لگنے لگا ہے یا لگ گیا ہے. تو میرا خیال ہے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ چلیں ہمارے بس میں جو چیز نہیں ہے، جس سے بچوں کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو چلو بین ہی لگ جائے تو جان چھوٹ جائے. بات صرف اتنی ہے کہ کسی چیز کی کثرت جو ہے اس کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو غفلت ہی کو پسند کریں گے. جس طرح اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ بن ابی معیط تھا، یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اس کی زبان کو سمجھ گئے تھے. اور جو شخص اس بات کو آگے پروموٹ کر رہا ہے اس کی 40 سالہ زندگی سے بہت اچھے سے واقف تھے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس شخص نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. تو وہ شخص اتنی بڑی بات کیسے جھوٹ گھڑ کے لا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ اور پھر لاجیکلی دیکھو کہ جس چیز کا وہ پیغام تمہیں دے رہا ہے، کیا وہ اس میں سے کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان ریجیکٹ کر دے، جس کو عقل بھی کہے کہ نہیں بھئی یہ تو غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں. اگر فرض کریں جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، اگر غیبت سے منع کیا جا رہا ہے، اگر دوسروں کا خون بہانے سے منع کیا جا رہا ہے، یہی دین ہمیں سکھا رہا ہے نا کہ ایک طرف اللہ کے حقوق ادا کرو اور ایک طرف لوگوں کے حقوق ادا کرو. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو لاجیکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پہچان گئے ہیں لیکن صرف اپنے تکبر اور اپنی ضد اور اپنی عناد کی وجہ سے یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو تم آرام سکون سے اپنا کام کرتے چلے جاؤ. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. اور جس وقت انہوں نے کشتی میں اپنے ساتھ لوگوں کو سوار کیا تو 80 سے بھی کم لوگ تھے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے. یعنی 950 سال میں صرف 80 لوگ میکسیمم اب آپ لگا لیں جو ایمان لائے تھے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بدر کا موقع تھا، کثرت اگر کسی چیز کی حق پہ ہونے کی دلیل ہوتی تو کافر تو بہت کثیر تعداد میں آئے تھے، لیکن صرف 313 مسلمان تھے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں ان کو اتنی بڑی شکست دلوائی. اور اس دن کو کیا کہہ دیا؟ یوم الفرقان. کہ اس دن کھل کے ہر چیز ساری لوگوں کے سامنے فرق صاف ظاہر ہو گیا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پر ہے. جو ان کا تکبر تھا اور ضد اور عناد تھا، اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ان کے اوپر لیبل کر دیا کہ یہ اب ایک طرف کر دو، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ بالکل ہوپ لیس کیس ہو چکے ہیں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
انا بے شک ہم نے جعلنا ہم نے ڈال دیے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، عنق گردن کو کہتے ہیں اور اعناق اس کی جمع ہوگی، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں کیا ڈال دیے ہیں، اغلالن توق ڈال دیے ہیں، فہیا تو وہ الی الاذقانی ان کی ٹھوڑیوں تک ہے، فہم تو وہ مقمحون وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب توق کیا ہوتا ہے؟ ایسے گردن کے اندر آپ سمجھے کہ ایک بہت بڑا سارا اتنا بینڈ ہو کہ جو آپ کی پوری گردن کی جتنی لمبی آپ کی گردن ہے اس کو بالکل پورا اس کے ناپ کا ہو اور اس کو فکس کر دے، اور وہ لوہے کا اگر ہو تو کیا ہوگا، ہم گردن موو نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا تکبر، ان کی ضد، ان کا عناد، ان کی ہٹ دھرمی اتنی زیادہ میکسیمم لیول کو پہنچ چکی ہے کہ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تمہاری اب گردنیں اکڑی ہی رہے۔ اچھا آپ دیکھیں ہم عام زبان میں بھی نا جب آپ کسی کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ متکبر ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کی گردن میں سریا ہے، سریا مینس کہ اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، تنی ہوئی گردن، یہ عام ہمارے محاورات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح کا ایک محاورہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے گردنوں میں توق پڑ چکے ہیں، ان کی ضد نے ان کو کسی کی طرف جھک کے دیکھنے سے بھی محروم کر دیا ہے۔